ایکسپلیشن آف اسلامک ہسٹری پریزنٹنگ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا اور اس کے پہلے کے حالات کیا تھے۔ فرعون دراصل مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، یعنی پہلے جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ یعنی فرعون، اس کا نام ولید بن مصبر ریان تھا۔ یہ شہر اشفیان کا ایک غریب عطار تھا اور اس نے لوگوں سے بہت سارا قرضہ لے لیا تھا۔ یہ قرضہ نہ دینا پڑے اس لیے اشفیان سے بھاگ کر شام چلا گیا، لیکن شام میں کرنے کے لیے اس کو کوئی روزگار نہ ملا تو وہ کچھ پیسے اور روزگار کمانے کی تلاش میں مصر آ گیا، جہاں اس نے ایک گاؤں میں دیکھا کہ یہاں تربوز بہت سستے ملتے ہیں اور شہر میں مہنگے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر ان تربوزوں کو شہر میں لے جا کے بیچوں تو کافی منافع ہوگا۔ چنانچہ اس نے وہاں سے بہت سارے تربوز خریدے اور شہر کی جانب چل دیا، مگر اس کو راستے میں کئی جگہ سپاہی کھڑے ملے جنہیں اس کو ٹیکس دینا پڑا۔ اس طرح شہر پہنچتے پہنچتے اس کے پاس سارے تربوز ختم ہو گئے۔ فرعون کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ اس شہر میں کوئی شاہی قانون نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چاہے تو شاہی افسر بن کر لوگوں سے مال وصول کر سکتا ہے اور انہیں کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے، یعنی جس کے من میں جو بھی آتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ کسی طرح جو پرانا فرعون یعنی اس وقت مصر کا بادشاہ تھا اس تک پہنچ سکوں۔ اب اس وقت یہ فرعون تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی ذریعہ اور راستہ چاہیے تھا۔ اس وقت مصر میں ایک مہاماری پھیلی ہوئی تھی جس سے لوگ کثیر تعداد میں مر رہے تھے۔ فرعون نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا اور یہ اپنے آپ کو ایک شاہی افسر بتا کے لوگوں سے ہر مردے پر 5 درہم ٹیکس وصول کرنے لگا۔ اس بہانے اس نے چند ہی روز میں بہت سارا مال جمع کر لیا۔ اتفاق سے ایک دن بادشاہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کی موت ہو گئی۔ جب وہ اسے دفنانے کے لیے قبرستان پہنچے، فرعون نے ان سے بھی 5 درہم مانگے، لیکن اس کو پیسے تو نہیں ملے، بلکہ فرعون کو گرفتار کر کے بادشاہ تک لایا گیا اور بادشاہ کو اس کا پورا معاملہ بتایا۔ بادشاہ نے فرعون سے کہا، تمہیں قبرستان میں کس نے مقرر کیا تھا؟ فرعون نے کہا، مجھے آپ تک پہنچنا تھا، اس لیے میں نے یہ بہانہ بنایا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک کے بہت خراب حالات ہیں، جس کے من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے 3 مہینے کے عرصے میں ظلم و زیادتی کے ساتھ اتنا سارا مال اکٹھا کر لیا کہ آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ دوسرے حکام کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ اور یہ کہہ کے فرعون نے اپنا سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیا۔ بادشاہ کو فرعون کی یہ بات پسند آئی اور اس نے ایک چھوٹا سا عہدہ دے دیا۔ اب فرعون نے بڑی چالاکی سے رفتہ رفتہ ایسے کام کیے جو بادشاہ اور لوگوں کو پسند آنے لگے۔ یہی سلسلہ دھیرے دھیرے آگے چلا اور ایک دن فرعون تمام لشکروں کا افسر بن گیا۔ جب ملک مصر کا بادشاہ یعنی جو اس وقت کا فرعون تھا، جب وہ مرا تو رعایا نے فرعون کو تخت پہ بٹھا دیا اور اس طرح یہ فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں میں فرعون نے لوگوں پر سخت قانون لاگو کر دیے اور جو اس کا حکم نہ مانتا اس کو کڑی سزا دیتا، اور دھیرے دھیرے فرعون اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر مغرور ہو گیا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگوں سے زبردستی اپنے آگے سجدہ کرواتا۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھاتا اور ان سے محنت اور مشقت کے کام لیتا۔ ایک روز فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کوئی جرن نہ پہنچایا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہونے لگا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور یہ سن کے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے، مگر جو اللہ چاہتا ہے اسے کون روک سکتا ہے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سال پیدائش ہوئی۔ جب بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا، آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، اور یہ صندوق دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کی محل کی دیوار سے جا لگا۔ فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرے پہ نبوت کی تجلی چمک رہی تھی اور اپنے انگوٹھوں سے دودھ پی رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے جب اس بچے کو دیکھا، دیکھ کر کیا بولی، اسے قرآن بیان کرتا ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید ہی ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ سورہ القصص آیت نمبر 9۔ فرعون کی بیوی حضرت عائشہ ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی، اور حضرت عائشہ نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تمہیں جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک بنی اسرائیل میں سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ عائشہ کی یہ بات لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام نے فرعون کو نصیحت فرمائی اور کئی معجزے دکھائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون انتہائی تکبر سے بنی اسرائیل کا قتل عام کرنے کے لیے
लिए अपनी अजीम फौज के साथ उनके पीछे रवाना हुआ, मगर जब के करीब पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से एक आसमानी आग ने उनका रास्ता रोक लिया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा पानी पे मारा तो बहरे कुलजुम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लाखों की तादाद में बनी इसराइल समंदर में बनने वाले इस अजीम रास्ते से पार हो गए, और जो फिरौन की फौज ने इनका पीछा करते हुए इस रास्ते से गुजरना चाहा तो अल्लाह ने समंदर के पानी को आपस में मिला दिया और फिरौन को इसके लश्करों समेत डुबोकर हला कर दिया। सारे वाक़ये को कुरान पाक में कुछ यूं बयां होता है, और हमने जब बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया तो फिरौन और उसके लश्करों ने सरकरस्ती जुल्म ज़्यादती के साथ उनका पीछा किया, ताकि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा कि मैं इस पे ईमान लाया कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और भी सरे अतात झुका देने वालों में से हूँ। उससे कहा गया अब ईमान लाता है, हालांकि तू इससे पहले नाफरमान था और तू फसादी था, और आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद बालों के लिए इबरत की निशानी बने। और बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों को समझने से गाफिल हैं, और आज फिरौन की लाश पूरी दुनिया के लिए इबरत बनी हुई है, जो कभी अपने जमाने में खुदाई का दावा किया करता था और आज बेबस और लाचार पड़ा है। अगर तारीख उठा के देखी जाए, जिन बादशाहों ने और जिन लोगों ने अपनी ताकत और दौलत के गुरूर में अल्लाह ताला की जात को ललकारा और जब उस खालिक कायनात की पकड़ आई तो उनका अंजाम शद्दाद, नमरूद और फिरौन जैसा हुआ। बेशक उस खालिक कायनात की लाठी बड़ी बेआवाज है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इससे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।